جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فوج جو ہے افغانستان کے اندر رکھے گا۔ اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ صدر ٹرمپ فوج کو نکالنے کے حامی تھے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ اور یہ صاحب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پینٹاگون نے اعلان نہیں کیا، یہ بیسیکلی سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس کا، رابرٹ او برائن، اس کا اعلان ہے۔ لیکن پینٹاگون کا جو انہوں نے عام ڈیفنس میں چیف لگایا ہے، اس کی فکریں سنیں، قائم مقام چیف، قائم مقام چیف پاکستانی وہ نیا لگا سکتا، وہ کہتا 20 جنوری کو لگائیں گے، معاملے خصوصی نے معاملے خصوصی نے اعلان کیا، معاملے خصوصی اعلان کیا، جو پینٹاگون کے چیف جو سر کمال کی فکر ہے۔ یہ فکرہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو امریکن باقی سے دور سے علیحدہ کرتے ہیں۔ وی آر ناٹ اے پیپل آف پرپیچول وار، ہم وہ قوم نہیں ہیں جو مستقل جنگ کرنے کا ارادے رکھتی ہو۔ It is the antithesis of everything for which we stand. یہ ہر اس چیز کا الٹ ہے جس کے لیے ہم پہلے کھڑے ہوا کرتے تھے، and for which our ancestors fought، اور ہمارے باپ دادا بھی کھڑے ہوتے تھے جنگ کے لیے۔ All wars must end، یہ کہتا ہے، یہ اس کا جو نیا انہوں نے لگایا ہے ایسپر کو اتار کے، اس نے کہا ہے کہ واپس ہم بلائیں گے کرسمس تک۔ اس کے اوپر شور شار مچا ہوا ہے، اور اس نے ایک فکرہ بولا ہے، لیٹ افغانستان بی اے لیسن ٹو یو ایس اینڈ نیٹو۔ افغانستان ایک سبق کے طور پہ یاد رکھو، نیٹو کو بھی اور یو ایس کو بھی۔ کل خان صاحب جا رہے ہیں نا افغانستان، آپ کو پتہ ہے اشرف غنی صاحب نے بلایا، اشرف غنی صاحب نے پہلا بلایا۔ دورہ افغانستان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹو، یہ بڑا خان صاحب کو تھوڑا سا محتاط میں بتانا چاہتا وہ طالبان کی بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ خرابی نہ ہو جائے، اور اگر خرابی ہوگی تو بڑا غلط ہوگا، کیونکہ اس وقت یورپین نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ پریشر ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، جیسے عمران خان کے ارد گرد شیریں مزاری ٹائبہ چیزیں موجود ہیں نا، وہ یہ بڑی ان کو بندے مرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے، خود مسلمان مرتے ہوئے سارے، تو وہ جیسے وہ چاہتے ہیں نا کہ ان کو اٹھاتے ہیں کہ رکھو افغانستان میں ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ نیٹو نے کہا ہے کہ فوری وڈرال ٹرمپ کے کہنے پہ نہ کریں، ٹرمپ پاگل ہے۔ پاکستان لائن آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے بیان میں دیا تھا کہ فوری طور پر وڈرال، کیونکہ پاکستان کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں ٹرمپ کے جانے کے پر سب سے خوشی کا کالم کس نے لکھا تھا؟ انتخاب عالم نے، امتیاز عالم نے۔ اچھا، کیا لکھا تھا؟ ایک پاگل چلا گیا۔ پاگل کس کے لیے تھا؟ تم لوگوں کے لیے پاگل تھا کہ جو اس کی موجودگی میں سے جہاں سے بینیفٹ اٹھاتے تھے، جہاں NGOs کو پیسے مل رہے ہیں، سب مل رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم 2500 بندے رکھیں گے، لیکن اس نے یہ کہا ہے، اس بندے نے، کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، ٹھیک ہے، many are weary of war، ہم بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، I am one of them۔ صحیح، پینٹاگون کا چیف کہہ رہا تھا I am one of them، but this is critical phase in which we transition our efforts from the leadership to supporting role, the acting defense chief said without mentioning the specific US development۔ اس نے کہا ہے دیکھو بات سنو، جو بھی آئے، ایک چیز جو ٹرمپ یہاں کر کے جا رہا ہے کہ امریکہ کو دنیا کے وار میپ سے آؤٹ کر کے جا رہا ہے کہ تمہاری بہتری ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اور بات، اس میں بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، اس کی باتیں تھیں، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم اگر آتے بھی ہو یا جو بھی آتا ہے، تم اپنی کووڈ سے نکل گئے نا تو پھر جنگیں لڑ لینا۔ تو اس وقت آپ کووڈ کی صورتحال کے اندر ہو، جو اکنامک کا ہے، جنگیں لڑتے رہنا، آپ کے بچے جہاں مر رہے ہیں وہاں مروانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی دنیا میں دانش مند قوم جو ہے وہ ایسی جنگ نہیں لڑا کرتی جس کی کوئی آخر نہ ہو۔ ایسی جنگ جو ہے وہ بیوقوف قومیں لڑا کرتی ہیں، ہم ان بیوقوف قوموں میں سے نہیں۔ یہ تو سینیریو وہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب سٹے کرتے، لیکن اب تو صورتحال ابھی تک کچھ نظر آ رہی ہے۔ اگر بائیڈن صاحب آج ایک اور آرٹیکل بڑا مزدار چھپا، میں کنٹروورسی بڑی زبردست ہے وہ آج، ٹرمپ کے بارے میں کمال کی بات ہے، مزہ آتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کو پتہ نہیں چلتا اس کی اگلی موو کیا ہوگی، مطلب نے ابھی تک ان کو ٹو پہ رکھا ہوا ہے۔ ابھی تک تو نہ تو کسی کو سیکورٹی بریفنگ لینے دیا، منع کیا ہوا ہے کہ اس نے کہا میں ہوں۔ آپ خود سوچیں کہ جس ملک میں آئین کے خلاف، وہ آئین اتنا سا آئین ہے، اس میں کبھی امینڈمنٹ بہت کم ہوئی ہیں، اس کے خلاف آتا ہے کہ الیکٹرل کالج ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں کہ الیکٹرل کالج ختم کرو بھائی، براہ راست ووٹنگ کراؤ۔
یہ کیا تم نے بدماشی بنائی ہوئی الیکٹرل کالج ہے وہ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ٹرمپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن کی یہ ہے کہ ہی may enter into a big war, اور اگر ہی انٹر کر گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا امریکہ کے لیے, کیونکہ وہ امریکہ ابھی تک براہ راست جنگ میں ملوث نہیں ہوا. امریکہ نے کیا یہ ہے کہ ملکوں ملا ملو کے کچھ کیا ہے, اگر وہ براہ راست اس نے ٹرپس کر دیا جیسے جاپان میں کیا تھا اس میں, تو بڑا مسئلہ کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا, ٹھیک ہے, many are weary of war, ہم بہت خوفزدہ ہوتے ہیں, I am one of them. صحیح. پینٹاگون کا چیف کہہ رہا تھا I am one of them. But this is critical phase in which we transition our efforts from the leadership to supporting role, the acting defense chief said without mentioning the specific US development. اس نے کہا ہے دیکھو بات سنو, جو بھی آئے, ایک چیز جو ٹرمپ یہاں کر کے جا رہا ہے کہ امریکہ کو دنیا کے وار میپ سے آؤٹ کر کے جا رہا ہے کہ تمہاری بہتری ہے. اور اس کے بعد اس نے ایک اور بات اس میں بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی, اس کی باتیں تھیں, اس نے کہا دیکھو بات سنو, تم اگر آتے بھی ہو یا جو بھی آتا ہے, تم اپنی کووڈ سے نکل گئے نا تو پھر جنگیں لڑ لینا. تو اس وقت آپ کووڈ کی صورتحال کے اندر ہو جو اکنامک کا ہے, جنگیں لڑتے رہنا, آپ کے بچے جہاں مر رہے ہیں وہاں مروانے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا کہ کوئی بھی دنیا میں دانشمند قوم جو ہے وہ ایسی جنگ نہیں لڑا کرتی جس کی کوئی آخر نہ ہو. ایسی جنگ جو ہے وہ بیوقوف قومیں لڑا کرتی ہیں, ہم ان بیوقوف قوموں میں سے نہیں. یہ تو سینیریو وہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب سٹے کرتے, لیکن اب تو صورتحال ابھی تک کچھ نظر آ رہی ہے. اگر بائیڈن صاحب آج ایک اور آرٹیکل بڑا مزدار چھپا, میں کنٹروورسی بڑی زبردست ہے وہ آج. ٹرمپ کے بارے میں کمال کی بات ہے, مزہ آتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کو پتہ نہیں چلتا اس کی اگلی موو کیا ہوگی. مطلب انہوں نے ابھی تک ان کو ٹو پہ رکھا ہوا ہے. ابھی تک تو نہ تو کسی کو سیکورٹی بریفنگ لینے دیا, منع کیا ہوا ہے. اس نے کہا میں ہوں. آپ خود سوچیں کہ جس ملک میں آئین کے خلاف, وہ آئین اتنا سا آئین ہے اس میں کبھی امینڈمنٹ بہت کم ہوئی ہیں, اس کے خلاف آ جائے کہ الیکٹرل کالج, ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں کہ الیکٹرل کالج ختم کرو بھائی, براہ راست ووٹنگ کراؤ. یہ کیا تم نے بدماشی بنائی ہوئی الیکٹرل کالج ہے وہ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ٹرمپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن کی یہ ہے کہ ہی may enter into a big war, اور اگر ہی انٹر کر گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا امریکہ کے لیے, کیونکہ وہ امریکہ ابھی تک براہ راست جنگ میں ملوث نہیں ہوا. امریکہ نے کیا یہ ہے کہ ملکوں ملا ملو کے کچھ کیا ہے, اگر وہ براہ راست اس نے ٹرپس کر دیا جیسے جاپان میں کیا تھا اس میں, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. چلیں ناظرین, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.